اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرهم بأحسن ما كانوا یعملون صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، جو آدمی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہو مومن، پس بے شک ہم اس کو پاکیزہ زندگی بخش دیں گے، اور بے شک ہم ان کو بدلے میں ثواب دیں گے بسبب ان کے اچھے کاموں کے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دو بڑی بھاری نعمتیں بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اور وہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ ساری دنیا ان کی طلبگار ہے، ساری دنیا اس کی طلب میں ہے اور ان کے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ سوائے نیک لوگوں کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور حاصل بھی اس طرح سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سنیے، وہ دو نعمتیں یہ ہیں، مزیدار زندگی اور آخرت کا ثواب، یعنی ہمیشہ کا آرام۔ تمام دنیا اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور طرح طرح کی کوششیں کرتی ہے، مگر نہیں پا سکتی۔ کوئی مال طلب کرتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی اولاد کی خواہش رکھتا ہے، کوئی مکانات کا شوق رکھتا ہے، کسی کو باغ لگانے کی حرص ہے، مگر غرض سب کی یہی ہے کہ ہمیشہ کا آرام اور مزیدار زندگی نصیب ہو جائے۔ سب کا مقصد یہی ہے نا، ہمیشہ کا آرام اور مزیدار زندگی نصیب ہو جائے۔ اگرچہ طریقے تلاش کرنے کے ہر ایک نے جدا جدا اختیار کیے ہیں، لیکن مقصود سب کا ایک ہے۔ جیسے کوئی بزاز ہے، کوئی بقال ہو، اور کوئی لکھنؤ میں سوداگری کرتا ہے، کوئی کلکتے میں، بمبئی میں، لیکن مقصد سب کا ایک ہے، یعنی نفع پانا۔ کسی نے سمجھا کہ لکھنؤ میں چکن اچھی ہوتی ہے، اس میں خوب نفع ہوگا، بس وہ لکھنؤ جا پہنچا۔ کسی نے یہ خیال کیا کہ کلکتے میں تجارت سے بہت فائدہ ہوگا، وہ کلکتے پہنچ گیا۔ غرض مقصد سب کا ایک ہے، لیکن اس کے طریقے ہر ایک نے جدا جدا اختیار کر لیے ہیں۔ بس خوب ظاہر ہو گیا کہ مقصد سب کا یہی ہے کہ مزیدار زندگی اور ہمیشہ کا آرام نصیب ہو، لیکن ہر ایک نے اپنی رائے سے اس کے حاصل کرنے کا جدا جدا طریقہ اختیار کر لیا ہے، مگر وہ تو اسی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے، یعنی سچے عقیدے رکھنا اور اچھے کام کرنا، یہ دو چیزیں۔ پس بغیر ان کے اختیار کیے ہوئے کسی طرح بھی یہ مقصود حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے، اگر ہم اس کی سچائی کا تجربہ نہ بھی کرتے تب بھی ہم کو بلا کھٹکے مان لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ فیصلہ ایسی ذات کا کیا ہوا ہے جس کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، مگر ہم کو تو تجربے سے بھی اس کی سچائی اس درجے روشن ہو گئی کہ اس میں کسی کو شبہ ہی نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ دنیا میں دو قسم کے آدمی ہیں، ایک تو نیک کام کرنے والے اور خوش عقیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور دیندار لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ان میں سے چین اور آرام میں کون لوگ ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا دار ہر وقت پریشانی میں ہیں، کسی وقت ان کو چین نہیں، بخلاف دیندار اور پرہیزگاروں کے کہ وہ جس حالت میں ہیں آرام میں ہیں۔ شاید ہر آدمی یوں کہے میں دیندار پرہیزگار ہوں اس لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص کہے فلاں آدمی بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس کے رخسار ایسے ہیں اور آنکھیں ایسی ہیں۔ ایک شخص نے دور سے دیکھا تو معلوم ہوا میاں نکٹے بھی ہیں، تو ان کا سارا حسن جمال اس ناک کے نہ ہونے سے مٹ گیا۔ اور سمجھدار لوگ کبھی اس کو حسین خوبصورت نہیں کہیں گے، سمجھدار لوگ۔ ایسے ہی ہم لوگوں کا دین ہے، دو چار باتیں اسلام کی لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، تو ایسے دینداروں کی نسبت یہ وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ نہیں ہے۔
بلکہ اگر کوئی پورا دیندار ہو، ایمان اور عمل اس کا کامل ہو، تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مزیدار زندگی اور ہمیشہ کا آرام اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا دیندار صرف ظاہر کے درست کرنے سے نہیں ہوتا کہ چہرے پہ داڑھی ہو، کرتا ہو، ٹوپی ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے پابند ہو گئے بس پورے دیندار بن گئے، چاہے عادتیں کیسی ہوں۔ تو یاد رکھنا چاہیے ایسا شخص بھی پورا دیندار نہیں ہے۔ پورا دیندار وہ شخص ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہو گئے ہوں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم میں جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں ان میں سے بہت لوگوں کی یہ حالت ہے کہ زبانیں ان کی شکر سے زیادہ میٹھی اور دل ان کے بھیڑیوں کے دل ہوتے ہیں۔ نماز کے بھی جماعت سے پابند ہیں، روزے کا بھی بہت خیال ہے، داڑھی بھی بڑھائی ہے، کرتا نیچا ہے، غرض یہ کہ ظاہر بالکل شریعت کے موافق ہے، لیکن عادات کو دیکھا جائے تو دل میں غرور، خود پسندی، کینہ، غصہ وغیرہ کی بلائیں موجود ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دل میں ان کا غرور ہے اور وہ آپ کو بہت بڑا خاکسار صاحب تواضع سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تواضع کی حقیقت بھی نہیں جانتے۔ چنانچہ ایک شخص کا قصہ ہے، وہ کریمہ پڑھتے تھے، اس میں تواضع کا بیان آیا۔ استاد نے پوچھا تواضع جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی تواضع یہی ہے کوئی اپنے گھر آئے اس کو حقہ پان دینا، اس کو کھلا دینا، آؤ بھگت کر لی۔ آج کل بڑے بڑے سمجھدار تواضع کی حقیقت اسی قدر سمجھے ہوئے ہیں کہ تواضع اس کا نام ہے آنے والوں کی دلجوئی اور خاطر تواضع کر دو، چاہے ادھار قرض کرنا پڑے۔ جو اور زیادہ سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے نرمی سے پیش آئے۔ جو زیادہ سمجھدار ہیں وہ یوں جانتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے عاجزی سے، نرمی سے پیش آئے۔ صاحبو، تواضع یہ نہیں ہے، نہ ایسے آدمی کو صاحب تواضع کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے بھی تو اس کی ایسی مثال ہے جسے کوئی نقال کسی تحصیلدار کی نقل کرے، اس کو کوئی بیوقوف تحصیلدار سمجھنے لگے۔ تواضع حقیقت میں یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اپنے نفس کو سب سے کم سمجھے۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ آدمی اپنے دل میں اپنے نفس کو سب سے کم سمجھے۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ ہاں ایسے لوگ تو بہت ہیں کہ زبان سے اپنے کو برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن دل میں اپنے کو برا نہیں سمجھتے۔ اس کی پہچان یہ ہے جب وہ اپنے کو برا بتلائیں اور کہیں میں تو بڑا نالائق ہوں۔ اگر کوئی کہتے ہاں صاحب آپ بڑے نالائق ہیں، پھر دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ سن کر تل ملائی تو جائیں گے۔ وزیداری سے چاہے چپ رہیں مگر دل میں تو یہی آئے گا اس کو کھا جاؤں۔ ہاں اگر دل میں ذرا برا نہ مانے تو واقعی ان کے اندر تواضع ہے۔ ہائے ہائے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ تو جب وہاں کچھ دن رہے، 40 دن گزارے، تو حالت بدل گئی، حالت بدل گئی اور ایسی بدل گئی کہ سبحان اللہ کیا ٹھکانہ ہے۔ ایک دن امتحان لیا، کھانا منگوایا اور کہا آ جاؤ میرے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کے کھا لو۔ دسترخوان میں بیٹھ کر کے کھانا، ایک طرف کونے پہ تو مولانا گنگوہی کو بٹھا دیا، ایک طرف حاجی صاحب بیٹھے ہیں۔ دال تو رکھ دی روٹی ان کی طرف اور گوشت رکھ لیا اپنی طرف اور کہا کھاؤ۔ اب وہ دال سے کھا رہے ہیں، کھچے کھچے سے بیٹھے ہیں۔ مولانا گنگوہی کیسے مرید تھے، اللہ اکبر، عالم اتنے بڑے، اور حاجی صاحب کی غلامی اختیار کر کے کیا حال ہوا، فنائیت کیسی آئی۔ یہاں تک کہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے سے نکلے باہر تو دیکھا حضرت گنگوہی کے ساتھ کھا رہے ہیں، تو فرمایا آج تو صاحبزادے صاحب پہ بڑی مہربانی ہو رہی ہے، کھانا ساتھ کھلایا جا رہا ہے۔ صاحبزادے صاحب پہ بڑی مہربانی ہو رہی ہے، کھانا ساتھ کھلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں یہ ہماری مہربانی تو ہے، ورنہ یہ تو اس لائق تھا کہ روٹی ہاتھ پہ رکھ کے سے یوں کہہ رہے تھے جاؤ وہاں جوتوں میں بیٹھ کے کھا۔
اور یوں دیکھا حضرت گنگوہی کے چہرے پہ، کیا اثر آیا؟ دیکھا چہرہ اداس ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور فرمایا حضرت سچ فرمایا، میں اسی لائق تھا، یہ تو آپ کی مہربانی ہے جو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا نالائق کو۔ آئی تواضع، مگر رگڑے کھا کر آئی، رگڑے کھا کر آئی۔ دل میں ذرا برا نہ مانے تو واقعی اس کے اندر تواضع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پورا دیندار وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہوں، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قدم بقدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایک عمدہ نمونہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام تمہارے اختیار میں ہیں ان میں ایسے بن جاؤ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان ایسے نہیں بنا سکتے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، آنکھیں ایسی نہیں بنا سکتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، بال ایسے نہیں بنا سکتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے، پانی کس طرح پیتے تھے، چال کیا تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام تمہارے اختیار میں ہیں ان میں ایسے بن جاؤ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارے پاس ایک نمونہ بھیج دیا ہے اور فرمایا کہ ایسے بن جاؤ، اپنے عادات، کھانا پینا، سونا بیٹھنا، اٹھنا چلنا پھرنا، طرز انداز چال ڈھال ایسی ہو جیسا ہمارے محبوب کا۔ بس اب آپ غور کر لیجئے کہ اگر ایک بات کی بھی کمی ہوئی تو ہم نمونے کے موافق نہ ہوئے۔ آ رہی آواز؟ اگر ہم ایک بات میں بھی کمی ہوئی ہمارے تو ہم نمونے کے موافق نہیں ہوئے۔ اس کی ایسی مثال ہے، درزی سے ہم کو ایک اچکن سلوانا منظور ہے، ہم نے نمونے کے واسطے ایک اچکن بھیج دیا کہ ایسا سیلاؤ۔ اب بتلانے کی ضرورت نہیں کہ آستین اس قدر ہو، سلائی اس طرح کی ہو، اس قدر نیچا ہو، وہ سی کر لایا، دیکھا تو اس کے موافق ہے، لیکن ایک آستین بڑھی ہوئی ہے تو اس درزی سے کہا جائے گا ظالم، تیرے پاس ہم نے نمونہ بھیج دیا تھا پھر بھی تو نے اس کے موافق نہ سیا۔ اور اس اچکن کو نمونے کا موافق نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ اچکن درزی کے منہ پر ماریں گے اور اس کو سزا بھی دیں گے۔ کپڑے کا ناس بنا دیا، شیروانی کا ناس بنا دیا۔ تو صاحبو، جب ہم حاکم حقیقی کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ہماری نماز ایسی نہ ہوگی جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وضع لباس طرز انداز ایسا نہ ہوگا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو کچھ عجب نہیں کہ نکال دیے جائیں، کچھ عجب نہیں کہ نکال دیے جائیں۔ اللہ پاک اس سے ہم کو بچائے رکھے اور اپنے حبیب کے گروہ میں سے ہم کو اٹھائے۔ اس پر ایک حکایت یاد آئی، جب عالمگیر بادشاہ ہوئے تو شاہی قاعدے کے موافق ہر ایک کو انعام دیا، بہروپیے بھی آئے، لیکن عالمگیر ایک مولوی آدمی تھے، اس لیے ان کو دینا ناجائز سمجھا، مگر صاف منع بھی نہ کر سکے، اس لیے مناسب سمجھا کسی عمدہ ہیلے سے اس کو بہروپیے کو ٹال دیا جائے۔ پس کہا جب ایسی شکل میں آؤ گے کہ ہم تمہیں پہچان نہ سکیں اور تم ہمیں دھوکہ دے دو، اس وقت تم کو انعام دیں گے۔ وہ بہروپیہ طرح طرح کی شکلیں بدل بدل کر آیا، مگر عالمگیر نے اچھا آپ ہیں، فوراً پہچان لیا۔ جب ملک دکن کے فتح کرنے کے لیے عالمگیر نے سفر کیا تو عالمگیر کا سفر میں یہ طریقہ تھا، راستے میں جس صاحب کمال بزرگ کو سنتے تھے اس سے جا کر ملتے تھے۔ ایک مقام پر سنا یہاں ایک درویش بڑے با کمال ہیں، اول وزیر کو ملنے کے لیے بھیجا۔ وزیر نے ہر طرح سے ان کو جانچا، وہ ہر بات میں پورے اترے، آ کر عالمگیر سے بہت تعریف کی اور کہا حضرت ان کو تکلیف دینا بے ادبی ہے، آپ خود تشریف لے جا کر ان سے ملیے۔ تو عالمگیر خود گئے اور مل کر بہت خوش ہوئے۔ ایک دو بات پوچھی تو پہلے بہروپیے بھی سارے فن جانتے تھے اور رخصت ہوتے وقت ایک توڑا اشرفیوں کا پیش کیا۔ درویش نے لات ماری اور کہا مجھ کو بھی اپنی طرح دنیا دار سمجھتا ہے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اپنی طرح دنیا کا کتا سمجھتا ہے، دنیا دار سمجھتا ہے۔ بادشاہ پر اس کا بڑا اثر ہوا اور اس توڑے کو اشرفیوں کے اٹھا لیا اور وہاں سے چلے۔ راہ میں وزیر سے دیر تک اس درویش کا ذکر رہا
کہ بڑا کمال کا بزرگ ہے، بڑا کمال کا آدمی ہے۔ جب لشکر میں پہنچے تو سامنے سے دیکھا کہ وہ بزرگ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور انعام مانگا۔ عالمگیر حیرت میں ہو گئے اور غور کر کے پہچانا تو وہ وہی بہروپیہ تھا۔ بس اس کو کچھ انعام دیا اور یہ پوچھا، میں نے مان لیا کہ تو بڑا ہوشیار ہے اور تو نے مجھے چکر دے دیا، مگر یہ بتلا اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت بہت سا روپیہ لینا تو نے قبول نہیں کیا، لات ماری، اور اب اس سے بہت کم روپیہ ہنسی خوشی 1 روپیہ تو لے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جو نقل میں نے کی تھی وہ لینا اس نقل کے خلاف تھا، اس لیے نہیں لیا۔ تو صاحبو ہم لوگ تو اس نقال سے بھی گئے گزرے ہوئے کہ ہم سے تو نقل بھی دین کی نہیں ہوتی۔ حاصل یہ ہے کہ دیندار کامل تو وہ ہے جس کا ظاہر بھی دیندار ہو اور باطن بھی دیندار ہو۔ ظاہری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا پابند ہونا، اور باطنی یہ کہ اچھی عادتیں حاصل کرے، جیسے شکر، صبر کرنا، حق تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا وغیرہ وغیرہ، اور بری عادتوں سے بچا رہے جیسے غرور، کینہ، کپٹ رکھنا، حسد، جلن وغیرہ۔ اور بزرگی صرف اسی کا نام ہے کہ ظاہر اور باطن کو صحیح کر لے۔ بزرگی کہیں کا نام ہے؟ بس یہ بزرگ ہے، ظاہر اور باطن کو صحیح کر لے۔ اور بزرگی آج کل تو درویشی بزرگی اس کا نام ہو گیا ہے کہ پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگیں، چھپی ہوئی چیزیں نظر آنے لگیں، کہ کرامت بھی ظاہر ہونے لگے۔ مجھ کو ایک پیر جی صاحب پر بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے ایک شخص سے دریافت کیا، میاں تم بہت دنوں سے ذکر شغل کرتے ہو، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، کچھ نظر بھی آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ہنس کے فرمایا، خیر بھائی ثواب جمع کیے جاؤ، کوئی نظر نہیں آتا نہ ہو، ثواب جمع کیے جاؤ۔ ہائے ہائے افسوس کہ ان پیر جی صاحب نے ثواب کی کچھ بھی قدر نہ کی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چھوڑ کر، اللہ کی رضامندی کو چھوڑ کر کشف اور کرامت کی کو ڈھونڈے اور چاہے کہ مجھ کو کچھ غیب کی باتیں معلوم ہونے لگیں، اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے وزارت کو چھوڑ کر گھاس کھودنے لگے۔ کیونکہ پوشیدہ باتیں معلوم ہو جانا کچھ کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ ظاہر اور باطن موافق شریعت کے ہو۔ بس ایسے شخص کے لیے میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں، حضرت فرما رہے ہیں، میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ اس کو مزیدار زندگی ضرور نصیب ہوگی اور کسی قسم کی پریشانی اس کو نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کہے ہم تو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ اکثر اولیاء اللہ بزرگان دین بڑی بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، پھر مزیدار زندگی کہاں ہوئی؟ کوئی اعتراض کرے تو میں کہتا ہوں یہ بے شک صحیح ہے، ان حضرات کو مصیبتوں اور بلاؤں کا سامنا رہتا ہے، بلکہ اوروں سے زیادہ رہتا ہے، لیکن ان کو ان مصیبتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور جس کا نام پریشانی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک آدمی کسی پر عاشق ہو جائے اور محبوب اس سے مدتوں سے نہ ملا ہو، اور وہ اس کی یاد میں گھلتا ہوا ایک روز اچانک محبوب آ پہنچا اور آ کر لپٹ گیا اور اس کو خوب دبایا، اور اس قدر دبایا کہ پسلیاں ٹوٹنے لگی۔ اگر وہ سچا عاشق ہے تو خدا کی قسم اس کو اس قدر خوشی ہوگی کہ تمام دنیا کے مال و دولت سے بڑھ کر اس کو سمجھے گا، اور کہے گا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کے واسطے تمام عمر میں نے کھو دی اور مال و دولت آبرو اس پر نثار کر دیے۔ بلکہ اگر محبوب کہے بھی اگر تکلیف ہو تو چھوڑ دوں، تو وہ کہے گا خدا نہ کرے وہ دن کہ تم مجھ کو چھوڑ دو، اور کہے گا سر بوقت ذبح اپنا زیر پائے ہے، کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے، مزے جو موت کے عاشق بیان کبھی کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ تو دیکھیے لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ مصیبت کیا ہے؟ موت۔ سب سے بڑی مصیبت لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ اور عاشقوں کے نزدیک وہی موت عجیب دولت ہے۔ عاشقوں کے نزدیک وہی موت سب سے بڑی، سبحان اللہ،
ہائے ہائے، کہ اس کی آرزویں کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہایت ہی خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو 8 جنتیں ان کو نظر آئیں، 8 جنتیں ان کو نظر آئیں۔ آپ نے دیکھ کر منہ پھیر لیا، جنتوں سے منہ پھیر لیا، اور فرمایا اگر میرا مرتبہ عشق میں آپ کے نزدیک یہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے اپنا وقت بیکار ہی کھو دیا۔ یعنی میرا مقصد تو آپ کی ذات عالیہ ہے، اگر آپ نہ ہوئے تو جنت کو لے کے کیا کروں گا؟ اللہ اکبر، یہ ہے ذات کے عاشق۔ پھر اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہوا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب فرمائیے، جب یہ حضرات موت سے بھی پریشان نہیں ہوتے تو مفلسی اور تنگ دستی سے ان کو کیا پریشانی ہوتی؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے اندر دینداری نہیں۔ ایک دفعہ میں حضرت کے پاس گیا، یہاں سے مجلس میں شریک ہونے کے لیے صبح سویرے نماز پڑھتے یہاں سے روانہ ہو گیا، اور 9 بجے سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ تو جب اندر پہنچے، جا کے سلام دعا ہوئی، بیٹھا تو حضرت نے فرمایا، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج تو مجلس ہوگی نہیں، آج تو مجلس ہوگی نہیں۔ میں خاموش رہا۔ پھر حضرت نے فرمایا تمہارا آنا نہ آنا برابر ہو گیا، جس مقصد کے لیے آئے، جو مقصد پورا نہیں ہوا تو آنا نہ آنا برابر ہو گیا۔ تو میں نے کہا حضرت ہماری مجلس تو ہو رہی ہے، جب سے آ کے بیٹھے ہیں کبھی کچھ بات سامنے آتی ہے، کبھی کچھ بات سامنے آتی ہے، اور بیٹھنے کا اتنا موقع آپ نے عطا فرما رکھا ہے، ہماری تو مجلس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مجلس ہی شروع ہو گئی۔ خانقاہ والے تو محروم رہ گئے، اور ایرا غیرہ جو ادھر سے پہنچے تھے لوگ، ان کی مجلس شروع ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا عجیب بات فرمائی، یہ ساری باتیں اسی کی طرف دعوت دیتی ہیں جو بڑے بڑے بزرگوں اور اولیاء اللہ نے جن چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چاہت 2 چیزوں کی ہوتی ہے، ایک ذات کی اور ایک صفات کی۔ ایک تو ذات کا عاشق ہوتا ہے، اور ایک صفات کا عاشق ہوتا ہے۔ صفات کا عاشق یہ ہے، کھانے کو کچھ مل جائے 2 لقمے تو بس کیا ٹھکانے، حضرت جی بڑے اچھے، حضرت جی بڑے اچھے، چائے پانی کو پوچھ لو تو بڑے اچھے بڑے اچھے، اور اتنی چائے پانی اگر نہ پلاویں تو حضرت جی اچھے نہیں ہیں، کنجوس آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ صفات والے ہیں، ذات والے نہیں۔ ان کو ٹکڑا دے دو تو سبحان اللہ، اور ٹکڑا نہ ملے چاہے حضرت جی کیسے ہی ہوں۔ اسی لیے حضرت جیوں کے یہاں بھی آج مہمان خانے شاندار بنتے ہیں، تاکہ مہمانوں کو ان کے مزاج کے مطابق ٹھہرایا جائے، ان کی خاطر تواضع کی جائے، اور جب جائیں تو موٹا سا ہدیہ اور موٹا سا چندہ دے کر جائیں۔ جی جائز ہونا اور چیز ہے، مسئلہ نہیں بتلا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں یہ حضرات موت سے بھی پریشان نہیں ہوتے تو مفلسی اور تنگ دستی سے ان کو کیا پریشانی ہوتی؟ اور فرمایا 1000 دفعہ کوئی نہ آئے ہمارے پاس، ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں تمہارے بھروسے پہ تھوڑے بیٹھے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر بیٹھے۔ حضرت نے فرمایا دوسری چاہت ہوتی ہے ذات کی، کہ ہم نے چہرہ دیکھ لیا، ہمیں سب کچھ دولت مل گئی، مجلس ہو یا نہ ہو، اچھا مجلس کے بھوکے ہو، صفات کے، مجلس ہوگی تو آنا اچھا رہا، اب مجلس نہ ہوئی تو بیکار ہو گیا۔ تو فرمایا اچھا تم معلوم ہو گیا تم صفات کے عاشق ہو، ذات کے عاشق نہیں، تمہیں ہماری پرواہ نہیں، پچھوا نہیں۔ تو یہی معاملہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ والے اس آدمی کو ادھر سے ہٹا کر ادھر ذات کی طرف جوڑتے ہیں۔ دیکھو 8 جنتوں سے منہ پھیر لیا، یہ صفات کا عاشق تھے ذات کے، اور یوں کہا اگر میری ساری عمر کی محنت کا، عشق کا یہی مرتبہ آپ کے نزدیک ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے تو اپنا وقت ہی بیکار کھو دیا، میرا مقصد تو آپ کی ذات پاک ہے، اگر آپ نہ ہوئے تو میں جنت کو لے کے کیا کروں گا؟ اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہوا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بات اصل یہ ہے کہ پریشانی کی 2 وجہ ہوا کرتی ہیں۔
اول تو یہ کہ جس سے اپنا معاملہ ہو اس سے محبت نہ ہو، جس سے اپنا معاملہ ہو اس سے محبت نہ ہو، اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ اگر محبت ہو تو پریشانی کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اگر محبوب کہے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ 2 گھنٹے مجھ سے باتیں کرو، محبوب یوں کہہ رہا ہے، اگر وہ کہے کہ نہیں تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے، اور اگر سچا ہے تو اس کو وہ 1000 آرام سے بہتر ہے دھوپ میں کھڑا ہونا۔ کسے؟ جس کو سچی محبت ہے، جس کو سچی محبت ہے، نہیں تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے، اگر سچا ہے تو اس کو وہ 1000 آرام سے بہتر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ پریشانی محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ دوسری وجہ پریشانی کی جو ایک وہاں بڑھانے کے 3-4 آدمی بتلا رہے تھے، ہم حضرت جی کے یہاں کاندلے پہنچے مرید ہونے کے لیے۔ کہا کہاں سے آئے؟ بڑھانے سے۔ کس لیے آئے ہو؟ کہ یہ مرید ہونے آئے ہیں۔ فرمایا کل آئیو، کل آئیو۔ اب ہم بڑھانے سے گئے تھے اسی واسطے، اب کہا کل آئیو، ہم چل دیے۔ اچھا جی کل اگلے دن پھر پہنچ گئے تو فرمایا کہاں سے آئے؟ بڑھانے سے۔ کیوں آئے؟ مرید ہونے آئے ہیں۔ فرمایا کل آئیو، کل آئیو۔ ہم نماز کا وقت ہو رہا تھا، مسجد میں پہنچ گئے تو ہم نے سوچا یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہو رہا ہمارا، کچے ہو کہ پکے ہو، چاہت لے کر آئے ہو یا ویسے ہی روب کے زمانے آئے ہو، مرید ہونے آئے ہو۔ طلب دیکھی جائے گی نا، طلب کتنی ہے۔ تو جب تیسرا دن ہوا تو ان کا ہم مسجد میں گئے، وہاں ملاقات ہوئی۔ فرمایا اچھا آ گئے، آؤ۔ بس چپکے سے پلی طرف کو لے جا کے مسجد کے برابر میں کوئی چھتوں پر دکان لگی اور وہاں جا کے بیعت فرمایا، بیعت کر لیا۔ تو امتحان بھی تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کچا ہے کہ پکا ہے؟ بیعت ہو جاؤ جی، کر لو جی، بس لاؤ جی کر لیں جی بیعت۔ تو فرمایا بس معلوم ہوا پریشانی محبت نہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسری وجہ پریشانی کی یہ ہوتی ہے خلاف امید کے کوئی کام ہو جائے، کہ سوچا کچھ اور ہو گیا کچھ۔ سمجھ لینا بات کو۔ مثلاً ہم تندرستی چاہتے تھے اور تعاون آ گیا، یا ہم تجارت میں نفع چاہتے تھے اور ہوا نہیں، یا اولاد چاہتے تھے اور نہ ہوئی، تو اس وقت پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تمہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہم تندرستی چاہتے تھے، تعاون آ گیا، تجارت میں نفع چاہتے تھے، ہوا نہیں، اولاد چاہتے تھے، وہ نہ ہوئی، تو اس وقت پریشانی ہوگی۔ اور جو آدمی اپنے ارادے کو مولا کی رضامندی میں بالکل مٹا چکا ہو تو یہ پریشانی اس کو نہیں ستائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پریشانی اس کو، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت بہلول مجنوں سے کسی نے کہا حضرت اناج بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہمارے ذمہ ہے ہم اس کی عبادت کریں، اور ان کے ذمہ ہے موافق وعدے کا رزق دیں۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کر رکھا نہیں کر رکھا، تو ہم تو مہنگا ہوگا تو کیا ہو گیا، ہمارے پہ کیا فرق پڑے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ نے اپنی توبہ کرنے کا قصہ بیان کیا کہ ایک سال قحط بہت تھا، مخلوق بہت پریشان تھی، اور اسی حالت میں دیکھا ایک غلام بے فکری کے ساتھ گاتا ہوا خوش خوش جا رہا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا مخلوق تو پریشان ہو رہی ہے اور تو اس طرح بے فکر ہے؟ اس نے کہا میں بے فکر کیوں نہ ہوں، میرے مالک کے یہاں 2 گاؤں ہیں، بس اسی کی آمدنی آتی ہے، جو وہ کھاتا ہے ہمیں بھی کھلاتا ہے، مجھے کیا فکر۔ تو اسی وقت دل پر ایک تیر لگا، ان بزرگ کے تیر لگا، ارے نفس، جس کے مالک کے یہاں 2 گاؤں ہیں وہ تو اتنا بے فکرہ ہے، اور تیرے مالک کے قبضے میں زمین آسمان سارا جہان ہے، پھر تو کیوں پریشان؟ لگی چوٹ، لگا تیر، بس اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ اللہ ہمارے بھی تیر لگا دیں ایسا جو ہم بھی دنیا داری چھوڑ دیں، ہمارے اندر سے دنیا نکلتی نہیں۔ آج کل دنیا کمانے اور رات دن اسی دھن میں رہنے کو ترقی، بلند ہمتی سمجھتے ہیں اور بے فکری۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کو کم ہمتی کہتے ہیں، اور ترہ یہ ہے کہ اپنے کو قوم کا خیر خواہ بھی بتاتے ہیں۔ جو آدمی رات دن نفسانی خواہشات میں مشغول رہتا ہے، سوائے دنیا کمانے کے اور کوئی دھندا نہیں، وہ دوسرے کی خیر خواہی کیا کر سکتا ہے؟
حقیقت میں خیر خواہ انبیاء علیہ السلام اور بزرگان دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو رات دن ان کی فکر میں گھلتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی فکر میں یہ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ آپ کی خیر خواہی کی شان تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، حضرت فلاں آدمی کا نام ایک پرچہ لکھ دیجئے، اس سے میرا ایک کام ہے اور آپ کا پرچہ دیکھنے سے وہ کر دے گا۔ بڑے آدمی آپ ہیں، بڑا آدمی وہ ہے، تو آپ کا پرچہ دیکھ کر وہ کر دے گا۔ مگر وہ آدمی اندر سے حضرت کا بڑا مخالف تھا۔ وہ آدمی حضرت کا کیا تھا؟ بہت مخالف تھا، مگر خوش خلقی سے بزرگ نے اچھے اخلاق ہونے کی وجہ سے پرچہ لکھ دیا۔ اس نے جا کر اس آدمی کو دیا، اس نے اس پرچے کی بتی بنا کر واپس کر دی اور یہ کہا کہ شاہ صاحب سے کہتے ہیں کہ اس بتی کو فلاں مقام میں رکھ لو۔ سمجھ میں آ گئی؟ بتی کو بنا کے دے دی، جاؤ اسے وہاں پخانے کے مقام میں رکھ لو۔ اس آدمی نے اسی طرح آ کر حضرت سے کہہ دیا جس طرح انہوں نے کہا تھا، تو وہ تو یوں کہتا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا بھائی اگر تیرا اس سے کام چلتا کہ میں اس بتی کو اپنے پخانے کی جگہ میں رکھ لوں تو مجھے ایسا کرنے سے بھی انکار نہ تھا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، ہیں پریشان۔ یہ جواب اس آدمی نے سنا جس نے وہ پرچہ بتی بنا کے دی تھی، یہ جواب اس نے سنا تو وہ اس کو سن کر تڑپ گیا، اور اس قدر اس پر اثر پڑا کہ اس نے شاہ صاحب کی خدمت میں آ کر معافی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ 10 برس کے مجاہدے میں بھی وہ بات نہ ہوتی جو شاہ صاحب کے ایک کلمے میں ہو گئی۔ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ۔ اب بتلائیے ایسی خیر خواہی اور نفع رسانی آج کل کسی میں ہے؟ آج کل ترقی کا دم بھرنے والے اس کو کم ہمتی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر اور ہم اس کے کیا ہیں؟ اور حدیث میں ہے کہ مہمانی 3 دن کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن 1000 برس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن، پس 3000 برس تک تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دعوت ہے ہماری۔ اس کے بعد آگے پوچھنا کہاں سے کھاتے ہو۔ اللہ، میرا مطلب ان حکایات سے یہ نہیں ہے کہ روپیہ نہ کماؤ۔ حضرت فرما رہے ہیں میرا یہ مطلب نہیں ان حکایات سنانے سے کہ روپیہ نہ کماؤ، جاگیر اور گھر لٹا دو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس میں کھپ مت جاؤ، بلکہ ضرورت پر نظر رکھو، کیسے سنبھالا، کیسے صراط مستقیم پر چلا رہے ہیں حضرت، اور ایسی عادتیں ڈالو جیسے کہ بزرگوں میں تھیں۔ مال جمع کرنے کو میں منع نہیں کرتا، بلکہ بعض بزرگ روپیہ بہت رکھتے تھے، بعض بزرگ روپیہ بہت، سمجھ رہے نا بات کو، کبھی ایک دم سے فضائل صدقات پڑھ کے جا کے گھر کا آٹا بھی سب خیرات کر دو، مگر وہ اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ خدا کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی غرض سے، جیسے کہ خزانچی اور تحصیلدار ہوتا ہے۔ یہ حضرات بھی اسی طرح سے روپیہ رکھتے ہیں اور بغیر اجازت خداوندی کے کچھ خرچ نہیں کرتے۔ جو روپیہ پاس ہے اللہ کے حکم کا بغیر اس میں سے کچھ بھی خرچ، اور اگر بزرگوں میں سے بھی کوئی اچھا کھاتا پہنتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی کے لیے۔ اگر اچھا کھانا اچھا پہننا ہے ان کسی بزرگ کا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو یہ معلوم ہوا مجھے مخلوق کو ہدایت کرنی ہوگی، اس لیے اس نے وعظ کا اور پڑھانے کا مثلا سلسلہ جاری کیا۔ سو اگر وہ گھی دودھ اور طاقتور غذاؤں کا کھانا چھوڑ دے تو دماغ میں خشکی آ جائے گی، اور کچھ کام اس دعوت دینے والے سے، وعظ کہنے والے سے نہیں ہو سکے گا، اور اگر دماغ کی حفاظت کرے گا تو سب کام ہو سکیں گے۔ یہ نفس بطور مزدور کے ہے، اور یہ دماغ سرکاری مشین ہے، اگر اس کو مزدوری ملتی رہی اور مرمت ہوتی رہے تو کام دیتا رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تو نہیں پڑھو گے ایک کروٹ؟
چلو جماعت میں 4 مہینے اللہ بھروسہ کرو. بھائی جب ہسپتال میں جا کے پڑھو جب تو اللہ پہ بھروسہ کر کے جاؤ گے، وہ اختیاری ہے، یہ غیر اختیاری ہے. ہسپتال میں جانا غیر اختیاری ہے، اس کا بندہ مکلف نہیں. یہ اختیار سے تو جا رہا ہے گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اس لیے مجرم ہوگا. اختیاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کمزوروں پر کوئی جرمانہ نہیں کہ وہ نہ جائیں اللہ کے راستے میں، کوئی جرمانہ نہیں. اور فرمایا وہ جو آئے تھے آدمی چھٹی لینے کے لیے، آپ نے ان کو چھٹی دے دی. اور بعض کو آپ نے فرما دیا نہیں تم جہاد میں جاؤ، جماعت میں جاؤ. جہاد کی وہ جماعت تھی، جہاد کی، مرنا مارنا 2 کام تھے، وہاں جاؤ. تو ہو گیا. پھر جس کو کہا وہ مانتے تھے. صحابہ تو جان قربان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، عفا اللہ عنک، جو آپ نے کیا ہم نے معاف کر دیا. کبھی میرا نبی، لاڈلا نبی گھبرا جائے کہ اللہ نے پوچھو کر دی، فرمایا عفا اللہ عنک، ہم نے آپ کو معاف کر دیا جو کچھ آپ نے کیا ہے. لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. آپ نے ان کی تصدیق کیوں نہ کی؟ کون جھوٹی چھٹی لے رہا ہے، کون سچی چھٹی لے رہا ہے. پہلے ان کی تحقیق کرنی چاہیے تھی، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تحقیق کیوں نہیں کی؟ لیکن آپ نے جو کر دیا معاف ہے، آپ گھبرائیں گے نہیں. لیکن ہم ذرا پوچھ رہے ہیں، لما اذنت لهم، ذرا آپ سے پوچھ رہے ہیں، پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر. اگر گھی دودھ اور طاقتور غذاؤں کا کھانا چھوڑ دے تو دماغ میں خشکی آئے گی. ایک آدمی جلال آباد گیا حضرت کے یہاں، تو ناشتے میں چائے کے ساتھ میں اور چلغوزہ اور پستہ اور کیا نام ہے بادام وغیرہ کچھ اس قسم کی چیزیں، اور بہترین قسم کے وہ بسکٹ تھے ناشتے میں حضرت کے یہاں. تو وہ آدمی جو دیکھ کے حضرت کی طرف کو اور اٹھ کے وہاں سے کھسک گیا. کہ ایسے ہی بزرگ ہوں جو مالپی میں تو پستے کھا رہے، ایسے بزرگ. تو یہ سمجھا کہ بزرگ جو ہے کباڑی ہوں، نہ کھانے کی ڈھنگ نہ پینے کا ڈھنگ. جو ڈھنگ نبی نے سکھایا ہے وہ سارا ڈھنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اختیار کیا ہے. حضور نے مرغے بھی کھایا ہے، اور بونگ کا گوشت آپ کو پسند تھا، فرمایا لاؤ بونگ دے دو، بونگ دے دی. آپ نے اسے کھانے میں فرمایا دوسری دے دو، وہ بھی کھا کے چھوڑ دی ہڈی. پھر فرمایا اور دے دو. انہوں نے پھر فرمایا حضرت تو مرغے کے تو 2 ہی بونگ. تو حضور نے فرمایا اگر تو دیتا رہتا نکلتی رہتی، اگر تو دیتا رہتا تو نکلتی رہتی. یہ برکت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھو مرغا بھی کھایا ہے، فاقے بھی جھیل رہے ہیں. جس حال میں کوئی امتی ہو اسی حال میں اللہ کی رضا ہے. سب پر ایک سے حالات تو نہیں آتے. بس اگر نفس کی خدمت کی جائے تو سرکاری کام لینے کی غرض سے کی جائے. اگر گھی دودھ پیا جائے تو بدمعاشی کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ سرکاری کام لینے کی غرض سے کیا جائے، نہ کہ صرف آرام کے لیے کہ کھاؤ اور پڑ جاؤ مست. نہ تہجد کی خبر، نہ جماعت کی نماز کی خبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اور فرماتے ہیں قوی مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے. قوی طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے. ڈاکٹر صاحب نیند آ رہی؟ نہیں، کانوں سے سن رہے ہو، آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. طلب کا اندازہ ہوتا ہے اس سے کتنی طلب ہے. جو ساری رات ٹرین کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، سامان بھی بندھا رہتا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں کب آ جائے کب آ جائے کب آ جائے. یہاں ہماری حالت یہ ہے لاپرواہی کی. تو کیا فرمایا؟ کمزور مسلمان سے طاقتور مسلمان بہتر ہے. کیا ہے؟ اب اس بہتری کے قسمیں ہیں. ایک تو طاقت ہے علم کی، ہے نا، مقابلے میں کوئی آدمی اڑ نہیں سکتا، علم کی طاقت. دوسری طاقت جان کی، کہ مقابلے میں کوئی ہاتھ لڑا نہیں سکتا، ایسی طاقت ہاتھوں میں. ہمارے نانا اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے،
ہمارے ماموں کو شیر کی چربی لا کے دیا کرتے تھے اور انگلیوں پر مالش کر کے اس پہ لوٹے پہ یوں کر کے انگلیوں کو مڑوایا کرتے تھے کہ تمہیں جہاد کی تیاری کرا رہا ہوں، اگر کبھی موقع پڑ گیا دشمن سے پنجہ بڑھانے کا تو تم مار نہ کھاؤ۔ دیکھا آپ نے، یہ بھی تو طاقت اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ایک کمزور سا مسلمان ہے اور ایک طاقتور مسلمان ہے، تو کون سا افضل ہے؟ ایک غریب مسلمان ہے، ایک امیر مسلمان ہے، تو کون سا اللہ کو نزدیک پسندیدہ ہے؟ غریب، امیر، مالداری، طاقت ہے نا مال کی۔ ایک آدمی کو مالدار بھی ہے لیکن عزت نہیں ہے، مالداری ہے لیکن عزت نہیں ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے مال تو کم ہے مگر عزت اس کی بہت بڑی ہے۔ تو یہ بھی ایک عزت کی طاقت ہے، پوہڑنے کی طاقت، کرسی کی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے طاقت کی قسمیں؟ تو حضور نے تو ایک بات فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ قوی مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ اب تشریح تم کرتے رہو۔ ایک آدمی خالی ہاتھ چل رہا ہے اور ایک آدمی ہاتھ میں ڈنڈا لے کے چل رہا ہے، کتے کس کو بھونکیں گے؟ پیچھے کس کے پڑیں گے؟ خالی ہاتھ والے۔ لاٹھی والا کو کیوں نہیں چھیڑتے؟ کہ اس کے پاس لاٹھی کی طاقت ہے۔ تو کمزور مومن سے طاقتور مسلمان، یہ سب کچھ جب ہے جب کہ نفس کو آرام دے کر اس سے دین کا کام لو، جب ہے کہ نفس کو آرام دے کر اس سے دین کا کام لو۔ اور بعض بزرگوں کے متعلق یہ کام نہیں ہوتا، انہیں اپنے ہی نفس کے درست کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اچھا کھانا پہننا نہیں اختیار کرتے، بلکہ کسی قسم کی بدنامی سے بھی نہیں ڈرتے۔ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ذمہ مخلوق کو ہدایت دینا نہیں ہے، رستہ بتانا نہیں ہے، واعظ تقریر کرنا ان کے بس ذمہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، بس تو وہ اپنا اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، انہیں اس سے مطلب نہیں کوئی بدنام کرے گا ہمیں یا نام رکھے گا، نہ اپنے کام سے کام ہوتا ہے، دوسروں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ غرض اولیاء اللہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ تم جتنے بیٹھے ہو سب مختلف رنگ کے ہو نہیں، یہ سرکاری گلدستہ ہے، اس میں گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے۔ حاصل یہ کہ جس کی ایسی حالت ہو انصاف کیجئے، اس کو کیا کبھی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو ہر وقت چین سے رہے گا۔ اگر کوئی کہے ہم نے پیغمبروں کی حکایتیں سنی ہیں، ان کو غم ہوئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مدت تک یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رنجیدہ اور غمگین رہے، ایوب علیہ السلام نے سخت مصیبتیں اٹھائیں، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے بڑی تکلیفیں سہیں، تو یوں کوئی اعتراض کرے کہ نبیوں پر یہ حالات پیش آئے؟ تو جواب یہ ہے ان حضرات کو تکلیفیں ہوئیں لیکن پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ سمجھ لینا بات، تکلیف تو ہوئی مگر پریشانی، ہائے ہائے۔ جب تندرست ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام تو ایک دن مجلس لگ رہی تھی، سب پھر مجلس گرم ہو گئی، جو چاہنے والے تھے پھر لوٹ کے آنے لگے، پہلے کم رہ گئے تھے تھوڑے تھوڑے دو چار، پھر بہت سارے آنے لگے، لیکن مجلس گرم تھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تندرستی کی نعمت عطا فرما دی، اس کا شکر گزار ہوں، لیکن وہ بیماری کی لذت آج بھی یاد آتی ہے، وہ بیماری کی لذت آج بھی یاد آتی ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت بیماری کی لذت، ہمارے تو آپ کا خیال آ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کوڑیوں پر ڈال رکھا تھا اور اس طرح سے پھوڑے نکلے سارے بدن میں، پھونک کے پڑے ہوئے اور کیڑے پڑ رہے ہیں، برا حال ہے، کوئی پاس جانے کو تیار نہیں۔ جب پچھوا ہوا چلتی تھی رسی ڈال کے پھندا پیر میں گھسیٹ کے پروا میں ڈالتے تھے، اور جب پروا ہوا چلتی تھی کھینچ کے پچھوا میں، شیطان نے پٹی پڑا رکھی تھی، اگر اس کی ہوا لگ کے تمہارے لگ گئی ساری بستی میں یہ بیماری پھیل جائے گی۔ یہ کھینچو پھرتے اللہ کے پیغمبر کو۔ تو کیا فرما رہے ہیں، کیا سب کلام ہے نبیوں کا؟ فرما اللہ تعالیٰ نے نعمت صحت، تندرستی کی نعمت عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ حسین، پہلے سے زیادہ مالدار بنا دیا۔ تو فرمایا لیکن وہ بیماری کی لذت آج بھی یاد آتی ہے۔ تو کسی نے کہا بیماری کی لذت، ہمیں تو دھیان آ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صبح کو جماعتوں کی جماعتیں آیا کرتی تھی فرشتوں کی، شام کو پھر آیا کرتی تھی، اور فرشتے آ کے سلام کرتے تھے اور آ کر مزاج پوچھتے تھے کیا حال ہے۔ بیچ میں صبح شام اللہ تعالیٰ بھی پوچھتے تھے اے ایوب کیسا مزاج ہے،
تو اس کلام کی لذت میں غرق رہتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہو کیا رہا ہے۔ کوئی پریشانی اور ظاہر تکلیف میں تو دھوکہ نہ کھاؤ، ایمان تمہارا صحیح ہونا چاہیے۔ پریشانی نہیں ہوئی، غم اور چیز ہے، پریشانی اور چیز ہے۔ غم بزرگی کے خلاف نہیں۔ دیکھو غم، سمجھ لینا بات کو، ابھی دھوکہ کھا کے شیطان اڑنگی مارے چاروں خانہ چت جاؤ کہیں، کیونکہ غم بزرگی کے خلاف، بلکہ اکثر بزرگوں کو ہوا کرتا ہے۔ جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضرت کو بہت رنج ہوا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کیا اور اولاد کا بھی، کیونکہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا اور رنج کر کے اولاد کا۔ بس اللہ والوں کو جو رنج دیا جاتا ہے اس میں یہی مصلحت ہوتی ہے کہ صبر کا ثواب بھی حاصل کریں، اس لیے صبر بغیر رنج کے ہو نہیں سکتا، صبر بغیر رنج کے۔ تو خلاصہ نچوڑ یہ ہوا کہ ان حضرات کو خواہ مصیبت ہو، رنج ہو، فقر و فاقہ ہو، یہ ہر وقت خوش ہیں، مگن ہیں۔ دیکھیے اگر کچھ مرض ہوتا ہے تو اس سے اچھے ہونے کے لیے کڑوی دوائیں خوشی خوشی پی لی جاتی ہیں، حالانکہ کڑوی دوا طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، مگر تندرستی کے خیال سے اس میں بھی ایک قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دوا کڑوی پینے میں منہ بنا کے پی رہا ہے، اور کیوں پی رہا ہے کہ اندر سے جی خوش ہے، پینے پر راضی ہے، اور ظاہر میں کڑوی لگ رہی ہے اس سے ناخوش ہے نا؟ یہ بات کچھ اور ہے، مگر تندرستی کے خیال سے اس میں بھی ایک قسم کی خوشی۔ لو جی لگا دو انجیکشن، لو جی لگا دو انجیکشن، منہ پر کیوں کر رہا؟ انجیکشن کی تکلیف سے۔ ہاتھ ادھر کو کیوں کر رہا؟ راضی ہوں۔ ہو گئی دونوں جمع؟ نہیں ہو گئی؟ راضی ہوں۔ کڑوی دوا طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، مگر تندرستی کے خیال سے اس میں بھی ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے کہ اب مرض جاتا رہے گا، انجیکشن لگ گیا ہے۔ اسی طرح ان حضرات کو چونکہ اللہ پاک کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کی ملاقات کے انتظار میں سب تکلیفیں خوشی سے جھیلتے ہیں۔ دنیا میں دیکھ لیجئے، اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور یہ معلوم ہو کہ فلاں وقت وہ ہم سے ملے گا، تو اس وقت کے انتظار میں سب بلائیں جھیلنی اس کو آسان ہوتی ہیں۔ یہ انتظار کہ خدا تعالی ہم سے خوش ہوں گے یا اس وقت ہم سے خوش ہیں، اس کی ایسی خوشی ہوتی ہے کہ سب مصیبتیں آسان ہوتی ہیں، اور یہ سب محبت کی برکت ہے۔ کس چیز کی برکت ہے؟ محبت کی۔ اب ہے محبت شاہ۔ اللہ، ہم نے دیکھا حضرت کے یہاں جلال آباد ایک آدمی نے 100 روپے ہدیے میں پیش کیے۔ حضرت نے ان کو دیکھا، جانتے تھے لوہاری کے تھے، تو حضرت نے فرمایا تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے، جانتا ہوں، لیکن محبت میں شیخ کی جو ہے جنون چڑھ رہا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ اور دوں اور دے دوں۔ تو حضرت نے 40 روپے رکھے، 60 واپس فرمائے۔ 40 رکھے، 60 واپس فرمائے۔ تو محبت تھی، محبت کو قائم رکھنا ہے کہ جھٹکا نہ لگے، گھبرا نہ جائے، تربیت کرنا شیخ کے ذمہ ہے، مگر ہو تربیت چاہنے والا کوئی جبھی تو۔ تو اس سے سب محبت سے آسان ہو جاتی ہیں مصیبتیں۔ غرض انبیاء اور صحابہ اور اولیاء اللہ میں بھی ہر ایک کا رنگ جدا جدا ہے، اور ان کے لیے وہی رنگ مناسب ہے۔ بعض روپیہ پیسے سے اس لیے گھبراتے ہیں، ارے میاں کون جھگڑے میں پڑے گا یہ پیسے کو پاس رکھ کے، ہم سے اس کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کون جھنجھٹ میں پڑے، رکھو پر چلو دے دو اٹھا کے، نہ قربانی ذمہ ہوگی، نہ بکروں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ سینکڑوں حق ہیں، یہ بڑا قصہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں دیتے، سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا ہے، ان کو کچھ نہیں دیتے، اور ہمیشہ وہ مفلس رہتے ہیں، غریب ہی رہتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم کہ انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی، اور جیسے حضرت شاہ ابو المعالی صاحب کو ہمیشہ فقر و فاقے میں گزر ہوتی تھی۔ شاہ ابو المعالی بڑے اونچے بزرگ، ایک روز کا قصہ ہے، حضرت شاہ صاحب کے یہاں، شاہ ابو المعالی کے یہاں ان کے پیر و مرشد تشریف لے آئے۔ پیر و مرشد حضرت شاہ ابو المعالی مکان پہ تشریف نہیں رکھتے تھے، آپ کی بیوی تھی،
انہوں نے بہت تعظیم سے پیر کو ٹھہرایا، لیکن موافق عادت کے حضرت شاہ صاحب کے یہاں اس روز بھی کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا۔ جیسے پہلے سے فاقہ ہوتا تھا گھر میں، آج بھی ایسا ہی موقع تھا کہ فاقہ ہی تھا۔ بیوی نے پڑوس میں سے آٹا ادھار مانگنے کے لیے خادمہ کو بھیجا، پیر صاحب آئے، حضرت جی آئے، ان کو تو کھانا کھلوا دیں کم از کم۔ خادمہ کو، نوکرانی کو ادھار آٹا مانگنے کے لیے بھیجا، پڑوسیوں نے ادھار بھی نہ دیا، اور ان کو ادھار دے کر کہاں سے لیں گے بھائی؟ یہاں ان کے پلے ہے کیا؟ کوئی آمدنی ہے ان کی؟ کہاں سے لیں گے دے کے؟ پیر صاحب خادمہ کو برابر آتا جاتا سامنے دیکھ کر عقل مندی سے سمجھ گئے، پوچھا کس فکر میں ہو؟ بیوی نے سمجھا کہ ان سے کیا چھپانا ہے، تو پیر صاحب ہیں، واقعی یہ حضرات خدا کے نائب ہوتے ہیں، ان سے اپنا کوئی حال چھپانا نہ چاہیے۔ بیوی نے صاحب کہہ دیا، حضرت آج ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ پیر صاحب نے 1 روپیہ دیا اور فرمایا اس روپے کا اناج لاؤ اور ہمارے پاس لانا۔ چنانچہ غلہ حضرت پیر و مرشد کے پاس لایا گیا۔ حضرت نے ایک تعویذ لکھ کر غلے میں دبا دیا اور یہ فرمایا کہ اس تعویذ کو مت نکالنا۔ پیر صاحب تو رخصت ہو گئے۔ اب روز مرہ اس میں سے غلہ نکالتے تھے، وہ کم ہوتا ہی نہیں تھا۔ کئی روز ہو گئے، صبح شام کھانا ملنے لگا۔ یہ دیکھ کر شاہ ابو المعالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو یہ دیکھا دونوں ٹائم کھانا، تو انہوں نے فرمایا ہے یہ کیا بات ہے؟ کئی روز ہوئے کوئی فاقہ نہیں ہوا۔ بیوی نے کہا پیر صاحب آئے تھے، تعویذ دے گئے تھے، اس کی برکت ہے۔ فرمایا ہم فاقہ کسی مجبوری سے نہیں کرتے تھے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم فاقہ کسی مجبوری سے نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیں فاقہ ہی پسند ہے، فاقہ ہی پسند ہے۔ لیکن گھبرائے کہ تعویذ اگر نکال لیتا ہوں تو پیر صاحب کے تعویذ کی بھی بے ادبی، اور نہیں نکالتا تو فاقہ ہاتھ سے جاتا ہے، فاقہ نہیں ہوتا۔ آپ نے سوچ سمجھ کر فرمایا اناج میرے پاس لاؤ۔ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا میں اپنے پیر کے تعویذ کو اپنے سر پہ باندھوں گا، تم نے اناج میں رکھ رکھا ہے تاکہ میرے اندر برکت پیدا ہو۔ اناج سے زیادہ حق میرا ہے کہ میں اپنے پیر کا تعویذ اپنے سر پر رکھوں، سر پر باندھوں، اور اناج کو کیا حق ہے کہ میرے پیر صاحب کا تعویذ اس میں رہے؟ بس آپ نے تعویذ نکال کر تو اپنے سر پہ باندھ لیا اور اناج کے لیے حکم دیا غریبوں کو بانٹ دو۔ جو غلہ سارا بانٹ دو، شام کو پھر فاقہ۔ آپ نے جب دیکھا فاقہ ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اب جھنجھٹ سے جان بچی۔ اور بعضوں کو جانتے ہیں کہ اگر ان کو نہ ملے گا تو پریشان ہو جائیں گے، یہ جانتے ہیں کہ یہ مال کے حق ادا کر سکیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ خوب دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ سب اللہ والوں کا حال ایک سا نہیں، مگر جو جس حال میں ہے اس میں خوش ہے۔ مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مرتبہ کس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ بھائی ہم لوگ تو دنیا دار ہیں، سینکڑوں طرح کے جھگڑے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سو یہ شیطانی خیال ہے، یوں سمجھ رکھا ہے جب تک تمام کاروبار دنیا کے چھوڑ کر حجرے میں بیٹھ کر تسبیح نہ ہلاویں اس وقت تک یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہر آدمی کے لیے جداگانہ طریق ہے۔ اگر اس مقام پر ہر ایک کی تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، پھر بھی پورا بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک مختصر سی بات بتلاتا ہوں، اور جھگڑے کی بات بالکل نہیں بتلاتا، اور وہ یہ کہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بے فکر ہو جاؤ۔ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، پیر کامل ناقص نہیں کامل ہو، اور اپنے کو بالکل اس کے سپرد کر دو، اور اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دو۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے نا، وہ کوئی بڑا سا آدمی پڑھا لکھا سا بیعت ہونے کے لیے، تو میں سوچتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں اگر کہیں اٹک گیا یہ آگے تو نکال لے گا کون اسے؟ یہ میں بیعت نہیں کرتا، نکال لے گا کون؟ لیکن جو ہیں اگر وہ اٹک گئے تو اللہ تعالیٰ نکالنے کے لیے راستہ بھی نکال دیتا ہے، نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ تو فرمایا اپنی رائے کو دخل ہرگز نہ دو، جو طریقہ وہ بتائے اس پر عمل کرو، خدا نے چاہا تو ضرور کامیاب ہوگے۔ ایک چیونٹی، جانو چیونٹی کسے کہیں؟ بولو، کیڑی۔ ایک چیونٹی کو آرزو تھی کہ خانہ کعبہ پہنچوں،
لیکن اپنی عاجزی اور کمزوری کو دیکھ کر نا امید ہو گئی۔ اتفاقیہ جس جنگل میں یہ تھی وہاں پر کعبہ شریف کا کبوتر آ کے چگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ چیونٹی کو اس کے پاؤں کو لپٹ گئی۔ کبوتر اڑ کر کعبہ شریف میں جا کے پہنچا، چیونٹی نے جو آنکھ کھولی تو دیکھا خانہ کعبہ سامنے۔ تو صاحبو اسی طرح اگر ہم کمزور ہیں لیکن بزرگوں کا دامن اگر پکڑ لیں گے تو ہم ہرگز محروم نہیں رہیں گے۔ جیسے کبوتر کا پیر پکڑ لیا اس نے، چیونٹی نے تو منزل پہ پہنچ گئی نہیں پہنچ گئی۔ اگر اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی رہو تم سچوں کے ساتھ۔ رہو تم کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ یہ نسخہ بتا دیا کیسا جامع بیان ہے جی، بیماری بتلانا، بیماری کے نقصان بتانا اور اس کے فضائل بیان کرنا، اور پھر آخر میں آ کر کے اس کا نسخہ بیان کرنا، یہ حکیمانہ بیان ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اعمال درستی کی نہایت مختصر عمدہ ترکیب یہ ہے کہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بے فکر ہو جاؤ اور اپنے کو بالکل اس کے سپرد کر دو اور اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دو۔ اور آج کل یہ حالت یہ ہے کہ یہاں اسارہ میں ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے اپنے ایک مرید کو جو بڑا چاہتا مرید تھا، سفر میں بھی ساتھ رہتا، کھانے میں بھی ساتھ رہتا، اس کے نام مدرسے کی زمین خرید کے نام کر دی۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا، جب وہاں کچھ بنانے کا نمبر آیا تو کہا یہ تو زمین میرے نام ہے، چھٹی نہیں کہہ کے چلا گیا۔ اب مفتی صاحب پریشان، اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بڑے پریشان، مجھ سے کہنے لگے جی میں نے کیا بات ہے یہ معاملہ ہوا؟ میں نے کہا تو گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ دو، گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ دو۔ تو دیکھو جو اتنا سگا مرید اور وہ زمین اس کے نام کر کے خطا کھک کر گئے اور اس نے بے ایمان نہ کر لیا۔ تو اللہ والے کو رنج تو ہوا، رنج تو پہنچا، لیکن حرکت پر کہ میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا، اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کو کرتا تو یہ نوبت نہ آتی، ایسی نوبت نہ آتی۔ تو شیخ کامل کی صحبت اور اپنے کو شیخ کامل کے سپرد کر دینا، جیسے وہ کہیں ایسا مانو۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ گئے، جا کے کہا جی السلام علیکم وعلیکم السلام، حضرت کچھ نصیحت فرما دو۔ ان بزرگ نے فرمایا نصیحت کیا کروں بھائی، بس ہاتھی کا گوشت نہ کھانا۔ کس کا؟ آپس میں ایک دوسرے دیں ہاتھی کا گوشت کون کھاوے، ہاتھی کا گوشت کون کھاوے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ خیر چپ رہے، جب اٹھ کے چلے بھائی یاد رکھیے جو نصیحت کی تھی۔ اچھا جی، چلے گئے، کہنا بلا انہوں نے نصیحت مانگی تھی، نصیحت کے بجائے یہ کہا اونٹ کا اس کا ہاتھی کا گوشت نہ کھائیے۔ بس چلے گئے، راستہ بھول گئے، بن میں پھنس گئے، رات کو دن چھپ گئے، راستہ ہی نہ ملے کہیں نکلنے کا۔ سارے اکٹھے ہو گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، بھوک میں پریشان، کچھ سفر اور کچھ بھوک میں بلا گئے، پریشان ہو گئے۔ تو وہاں رات کے وقت میں کودتا ہوا ایک بچہ ہاتھی کا آ گیا، انہوں نے نکال کے اپنا کھول کے چاقو چھری اور نکال کے، سفر میں ساتھ رکھتی تھی سب لوگ سامان، نکال کے اس کا کام تمام کر کے اسے کاٹ پھاٹ کے گوشت اس کا بھون بھان کر لکڑیوں سے اور اپنا چبا کے سو گئے۔ وہ کھا لیا تو نشہ بھی ہوا، سو گئے۔ ایک آدمی نے کھایا نہیں، کہا میں نہیں کھاتا۔ یاد ہے نصیحت حضرت کی؟ ہاں نصیحت تو یاد ہے، نصیحت کریں، مرے بھوکے یہاں، نصیحت پہ عمل کریں تو کیا کریں؟ تم کھا لو میں نہیں کھاتا۔ وہ کھسیانہ سا ہو گیا، ایک طرف جا کے اپنا پیڑ درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ ہتنی ڈھونڈتی ہوئی اپنے بچے کو آئی، کہیں نہ پایا، جب آ کے یہاں دیکھا تو ہڈیاں سونگی تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ کہا یہ میرا بچہ انہوں نے لوگوں نے ذبح کیا ہے۔ تو اس نے ان سوئے ہوئے جو مستی میں نیند میں پڑے تھے، کب کے بھوکے ہوں گے، پیٹ بھر کے خوب بھنا ہوا گوشت کھایا، اب مستی کی نیند سو رہے۔ ہتنی نے آگے سب کے منہ پہ، یہاں ناک پہ وہ خوشبو سونگی اور ہاتھ سونگے تو دیکھا اس کے خون کا اثر اور اس کے گوشت کا اثر ان کے اوپر، اور یہ بھوک میں نیند نہیں آ رہی تھی سے، یہ لگ پڑا ہوا تھا۔ تو ہتنی نے ایک پیر پہ پیر رکھا
اور دوسرے پیر سے دوسرے سونڈ سے اس کا پیر پکڑ کے یوں چیر دیا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا چھنڈے۔ وہ جو الگ پڑا تھا کہنے اب تیرا بھی نمبر آئے گا بھائی، اس ہتھنی نے کر دیا کام، اٹھ کے بھاگ نہیں سکتا، کیا کروں۔ ہتھنی اس کے پاس بھی گئی، اس کا بھی ہاتھ سونگا منہ سونگا تو خوشبو نہیں آئی، اسی سونڈ لگا کے اٹھایا اور سونڈ کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور ایسی جگہ لے گئی جہاں درختوں پر پھل آ رہے تھے۔ اس نے توڑ توڑ کر پھل کھانے شروع کیے اور مصیبت سے بھوک کی راحت ملی۔ تو دیکھا آپ نے، جب یہ آدمی گھر آیا اس نے مرنے کی خبر شیخ کو بھی دی اور ان لوگوں کی خبر گھروں میں بھی خبر پہنچائی، ان کے بھی گھر خبر پہنچائی کہ یوں ہی معاملہ قصہ ہوا۔ حضرت سے فرمایا حضرت آپ نے یہ فرمایا میں نے تو کھایا نہیں تھا، تو مجھے نہیں خبر، انہوں نے نصیحت چاہی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کو دیکھا، کیا نصیحت کروں۔ اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ نہیں یوں کہہ دو ہتھنی کا گوشت نہ کھائیے، تو 5 نے مانی نہیں بات، 6 نے بات مانی، تو کامیاب کون سا ہوا؟ پریشانی تو اٹھانی پڑی نا، اس کو ذلت اٹھانی پڑی، ان کا ہاتھ بٹانا، گوشت کھانا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، اور پھر خوف زدہ ہو کر لیٹا۔ ہتھنی اس کے پاس بھی آئی، لیکن اب اتنے غم اٹھانے کے بعد اللہ نے اعزاز گھر تک واپس جانے کا نصیب فرمایا۔ تو اگر پہلے ہی ہچکچا کے رہ جائے آدمی تو کیا کرے گا، کیسے منزل پہ پہنچے گا؟ جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڈ وہ خندق کے پار تھا۔ جو دوڑے گا اللہ تعالیٰ بھروسہ کر کے، اللہ والوں سے اس کی صحبت اور اللہ والوں سے تعلق فنا کا، کہ شیخ کامل کی محبت ہو اس کی ذات سے نہ کہ صفات سے۔ جب محبت ذات سے ہوگی تو جو کہہ دیا وہ مان لیا، جو کہہ دیا مان لیا۔ جب صفات سے محبت ہوگی، مطلب کی بات ہوگی تو مانے گا، نہ مطلب کی ہوگی تو چھوڑ دے گا۔ صفات کی محبت تو ایسی ہو، تو ذات کی محبت ہونی چاہیے اللہ والوں سے، اللہ کے مقبول بندوں سے۔ کسی ایک کا پلہ پڑ کے، اب لوگوں کا حال یہ ہے جس کو بھی دیکھیں گے بزرگ کو، دعا کرتے رہیے جی، دعا کرتے رہیے، سینکڑوں سے دعا کرواتا پھر رہا، کون منع کرا، کرواتا رہو۔ جو دعا تیرے شیخ کی تیرے حق میں لگے گی یا تیری دعا تیرے حق میں لگے گی، اور کسی کی نہیں لگے گی۔ اپنی دعا کو اپنا آپ کرو یا اپنے شیخ سے کہو۔ تو شیخ سے تعلق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فصل کے موقع پر بہت سے لوگ، یہاں حسین پور کے بھی تھے 1-2، کہ غلہ دیا کرتے تھے، مدرسے کا الگ حضرت کا الگ، اور یوں کہہ دیا کرتے تھے حضرت اس سے سفیر سے جو آیا کرتے تھے مشتاق خاں، کہ اس میں 4 دھڑی تو حضرت کا ہے اور باقی مدرسے کا ہے۔ بعض کہتا تھا 2 دھڑی حضرت کا ہے اور اتنا اس کا مدرسے کا ہے۔ تو وہ جا کے کہہ دیتا حضرت یہ اتنا ناج فلاں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اچھا اسے نکلوا کے حضرت گھر میں بھجوا دیتے تھے۔ تو جب بھیجا انہوں نے گھر سے تو جانتے تھے کہ محبت ہے ان کو، اب 2 دھڑی لے کے کہاں جائیں گے؟ تو محبت ہے، پتہ چلا نا محبت ہے۔ جب محبت ہی نہ ہو تو کیا کرے گا وہ؟ اور جب محبت میں 100 روپے دے رہا ہے تو 100 قبول نہیں فرما رہے ہیں، 40 رکھ رہے ہیں، 60 واپس فرما رہے ہیں، ہے نا؟ تو محبت کی جانچ، کہ تاکہ محبت میں تکلیف نہ ہو، اس کو میں چاہنے والے کو تکلیف نہ ہو، 100 روپے دے کے جیب خالی ہو جائے گی، اس کے پلے ہے کیا؟ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کا سبق کیا ہے؟ 2 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزیدار زندگی نصیب فرمائے گا اور اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ کی چین اور راحت نصیب فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سنایا گیا ہے، اور یہ حاصل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے۔ سمجھ میں آ گئی؟ پاکیزہ زندگی۔ کیا ہے وہ مقصد سب کا؟ کیا ہے؟ مزیدار زندگی اور ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کی زندگی مزیدار اور ہمیشہ کا آرام نصیب ہو۔ سب کا یہ مقصد ہے نا، دنیا کمانے والوں کا ہو رہا نصیب ہو رہا کیا؟ راحت صرف ایک طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، جو اللہ نے سکھایا ہے اسی طریقے سے حاصل ہوگی، ورنہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ چاہے کتنے بھی پاپڑ پھیل لو اور کتنے بھی جو ہے مشینیں لگا دو اور کتنی بھی جائیداد خرید لو، نہیں،
اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ نصیب فرمائے، تو ہمارے دل میں اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی، اپنے معبود کی جھلک ہو اور چسک ہو، اس کو خوش کرنے کی لگن ہو۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ کس طرح سے خوش ہوگا وہ تم سوچو۔ بعض کام ایسے ہوں گے جو شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، نہ شریعت کا حکم ہے، یہ کر رہا ہے، کس واسطے کر؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ 2 رکعت نماز نفل اللہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ 5 روپے میں نے جو 10 روپے صدقہ کیے ہیں، اللہ تیری تو ہم سے راضی ہو جا، تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ 5000 روپے فلاں کو میں نے دیے، اے اللہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، ادھار دیے تیری رضا کے لیے۔ اگر وہ دے گا لے کے پھر رکھ لوں گا، نہیں دے گا نہیں صحیح۔ اب تو تم نے دے دیے اور کل کو اس کو ذلیل کرتے پھر رہے ہو، یہ کون سا دینا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ تم پکے دنیا دار ہو، دینداری کا تمہارے اندر کوئی اثر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ اب گردن جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔